انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب اللہ ہر چیز کا وکیل ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کرے، اسی پر بھروسہ رکھے اور اس کے احکامات پر عمل کرے۔ انسان کی بے بسی اور اللہ کی قدرت کے درمیان یہ فرق ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ زندگی میں اگر مشکلات آئیں یا اللہ کی رحمت محسوس نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کبھی اپنے بندے کو ترک نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف سے مشکلات یا تاخیر آزمائش ہو سکتی ہیں جن کا مقصد بندے کی روحانی ترقی اور ایمان کی مضبوطی ہوتا ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کے لکھاری خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی کتاب مکمل لکھ دی ہے، مگر ہمیں دعائیں مانگنے کا اختیار دیا ہے۔ دعا کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے اور یہ اللہ کو اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ اگر کسی صفحے پر نہ لکھا ہے تو اسے کن میں بدل سکتی ہیں۔ اس لیے دعائیں اتنے دل سے مانگو کہ یہ اللہ تعالیٰ کو جنت دینے پر راضی کر لیں۔ یقین رکھیں، اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ یاد ہے وہ درد میں بتائی رات جب تمہارے ساتھ تمہارے رب کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ یاد ہے جب اپنے گناہوں سے نادم تم خود بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے تھے اور اللہ نے تمہاری ایک بار معافی مانگنے پر تمہیں معاف کر دیا تھا اور تمہیں گناہ کے غم سے باہر نکالا تھا۔ یاد ہے وہ لمحہ جب تم تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے مگر اچانک اللہ نے تمہیں بچا لیا تھا۔ یاد کرو جب تم اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے تو اللہ نے تمہیں درد سے نجات دی تھی۔ یاد کرو کہ وہ احسان جو رب العالمین نے تم پر کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب تمہیں ہدایت سے نوازا گیا۔ تکلیف سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا زندگی میں دکھ سے قریبی تعلق ہوتا ہے، جن کو تکالیف دیکھنے کی عادت ہوتی ہے اور جن کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایک دکھ ہی ہیں جو یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو، تم اللہ کے لیے آئے ہو اور اسی کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو۔ اگر دکھ نہ ہوتے تو ہم دنیا کے میلے میں اتنے کھو جاتے کہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہی بھلا بیٹھے ہوتے۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہماری دعاؤں میں خشوع ہی بڑھ جاتا ہے جب ہم اپنا ٹوٹا دل لیے جائے-نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں؟ اس لیے اپنی تکلیفوں سے تنگ مت آؤ، کیونکہ ایک دکھ ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اللہ کو پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے،
اور نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا دکھ زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ رویا ہوں، میرے ساتھ زیادہ غلط ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کا تعلق اللہ سے مختلف ہے۔ کوئی اللہ کے لیے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے اسے تو اللہ مل جاتا ہے، لیکن جو کسی کو مانگنے کے لیے روتے ہیں اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی غلط سوچ سکتا ہے؟ ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اگر تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے اچھا یہ نہ تھا کہ وہ چیز ہمیں ملتی ہی نہ؟ کیا آپ کا بھی دل ٹوٹ گیا ہے؟ کیا آپ تھک گئے ہیں؟ بس یہ جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کو ہرگز مایوس نہیں ہونا، آپ کو توکل رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ آپ کے دل کے ان ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے ان کی جگہ پہ واپس رکھ کر جوڑ دے گا اور آپ کے دل کو ایسے امن میں لے آئے گا کہ آپ کی ساری تھکن اتر جائے گی۔ ایسا کوئی زخم نہیں ہے جو آپ کا رب الجبار نہیں بھر سکتا، رات ابھی کتنی ہی اندھیری کیوں نہ ہو، جب اللہ کن فرمائے گا تو اس کے کن کی برکت سے پیدا ہونے والی روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن ہی اس سارے گھپ اندھیرے کو مٹا دے گی اور آپ کی زندگی کو روشنیوں سے بھر دے گی۔ زندگی ہمیشہ مشکل نہیں ہوتی، وہ دن بھی آتے ہیں جب سب ہماری مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، وہ دن بھی آتے ہیں جب جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ تب پتہ نہیں چلتا کب ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا پھر ہم ہر وقت کس کس کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ صرف اللہ کو راضی رکھنا تب ہم بھول جاتے ہیں، اسے جو اصل میں ہمارا مددگار تھا، وہ جو چپکے سے اس سارے وقت ہمیں سنبھالے ہوئے تھا، اسے بھولنے میں ہم چند سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ اسے راضی رکھنا تب ہمیں ضروری بھی نہیں لگتا۔ پتہ ہے کیوں ہم آسانی سے اسے اگنور کر دیتے ہیں؟ کیوں تب دل میں گلٹ ہوتے ہوئے بھی واپس اس تک نہیں جایا جاتا؟ بس اتنی سی خواہش پوری ہونے کی دیر تھی اور ہم نے اتنی محنت سے کمائے ایمان کو کھو دینا تھا۔ میں اپنی زندگی میں آنے والی ہر رکاوٹ، ہر مشکل، ہر پریشانی کی مشکور ہوں۔ میں جانتی ہوں میں نے اللہ کی بہت سی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، لیکن اب میں بہت کچھ سمجھنے لگی ہوں اور جاننے لگی ہوں۔ میں جان گئی ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر تاخیر، ہر دیر ایک نعمت ہوتی ہے، ہر مشکل میں برداشت کرنا بھی نعمت ہے، چیزوں کا ہماری آنکھوں کے سامنے بھی آنا نعمت ہے۔ کبھی کبھی یہ ایک نعمت کی طرح نہیں لگتا ہے، لیکن یہ نعمت ہی ہوتی ہے جو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ یا اللہ، میں ہر ایک چیز کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے جو نعمتیں بخشی ہیں، میں ان سب چیزوں کی شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھ سے دور کی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ راتوں رات اتنے مضبوط نہیں ہو جاتے۔ آپ کی زندگی میں کمزوری اور غم کے دن آتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ پر دل سے بھروسہ کرنے لگ جائیں گے
اور اپنے دل کو بلکہ خود کو اس کے ہاتھ میں سونپ دیں گے تو اللہ آپ کو ان چیزوں سے نوازے گا جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہر دن اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیے، اسے اپنی عادت بنا لینی چاہیے، پھر ایک دن آپ بڑی بڑی نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کون ہے اللہ؟ وہ جو بس تمہاری نیکیوں اور گناہوں کا حساب رکھتا ہے، وہ جو بس نیکوں کا رب ہے؟ نہیں، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تمہاری کیفیات سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ تم کتنی مشکل سے صبر کر رہے ہو، تم کس طرح اپنے نفس سے لڑ رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہارے کمزور لمحات کو بھی، وہ جانتا ہے تمہارا بے چین ہونا، تمہارا دل کا اداس ہونا بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو تم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہو، جو تم اپنی ذات سے پہلے اس کی مخلوق کا خیال کرتے ہو، وہ کیا یہ سب نہیں جانتا؟ تو جب وہ سب جانتا ہے تو وہ کیسے تم سے ایک گناہ پر منہ موڑ لے گا؟ وہ تو انتظار کر رہا ہے تمہاری ایک پکار کا، تو پلٹ جاؤ اس کی طرف، دیر نہیں ہوئی ابھی۔ وہ دعائیں سن لے گا، وہ معاف بھی کر دے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ وہ ہمیں دیتا ہے، ہم اسے نہیں۔ عطاؤں کی روانی ہماری رک جائے گی، اللہ کی نہیں۔ ہم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ ہم اپنی طاقت سے سانس لے سکیں۔ ہماری زندگی تو ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی اگر اللہ ہمیں زندہ نہ رکھے، یا اگر اللہ وہ اسباب پیدا کرنے بند کر دے جن کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اتنے کمزور ہیں ہم۔ یہ عبادتیں، یہ بندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا، مگر اللہ کا کچھ نہیں بگڑنا۔ اللہ کا بھی آج تک بھلا کوئی کچھ بگاڑ سکا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو آپ کی عطاؤں میں کمی ہو جائے گی، اللہ کو عبادتوں میں نہیں ہوگی۔ اللہ کو بھی بھلا کسی چیز کی کوئی کمی ہوئی ہے؟ نہیں، اسے کمی نہیں ہوتی۔ عبادتیں آپ کی پہچان بناتی ہیں، اللہ کو تو سب پہچانتے ہیں، اس کی پہچان پہلے سے ہی مکمل ہے، اس لیے اسے اپنی پہچان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہے، آپ اس کی بندگی کریں گے تو ہی تو آپ کسی نام سے کہلائے جائیں گے، تو ہی آپ اس کے بندے کے نام سے روزے محشر پکارے جائیں گے۔ فائدہ آپ کو اس کی عبادت کرنے سے ہے، اسے آپ کی عبادت سے نہیں۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ کے پاس تو اتنے خزانے ہیں کہ اگر کائنات کی ہر شے کو وہ اپنی نعمتوں میں ڈبا دے تب بھی اس کے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہ آئے۔ صرف نمازوں کا خیال رکھنے سے عبادتیں مکمل نہیں ہوتی، آپ کو اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھنا ہوگا، آپ کو اپنا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ آپ اللہ کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں وہ عبادت ہے، آپ کا صبر کرنا عبادت ہے، آپ کا شکر کرنا عبادت ہے، آپ کا دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا عبادت ہے، آپ کا اپنے لیے وقت نکالنا عبادت ہے، آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ سجدے اور نمازیں تو فرض ہیں، وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ان سے پہلے آپ کیسے اپنے وسوسوں کو ہینڈل کرتے ہیں،
اور ان کے بعد آپ کیسے اپنی زندگی میں ان کے مطابق بدلاؤ لاتے ہیں، یہ آپ کی اصل عبادت ہے۔ وضو سے لے کر جائے نماز پر کھڑے ہونے تک کس کس کو اور کیا کیا ترک کر کے آپ اللہ تک آتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ اس پر کتنی غور و فکر کرتے ہیں اور آپ اللہ کو کتنے اچھے سے سمجھ پاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس اپنی بے بسی لے کر آتا ہے تو آپ اس کو سنتے ہیں یا نہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس اپنی بے بسی لے کر آتا ہے، ہر بڑی سے بڑی اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ عبادت ہے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور فرشتوں میں کہ وہ جھکے ہوئے ہیں اور ہمیں خود کو جھکانا پڑتا ہے۔ وہ پہلے سے ہی اپنا مقصد جانتے ہیں اور ہمیں اپنا مقصد ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ میں نے اللہ کو پہچانا، ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ اس فرمان کی وضاحت میں کہنا چاہوں گی کہ چیزوں کی شناخت اپنی ضد سے ہوتی ہے۔ ہماری کوشش، ہمارا ارادہ اور ہماری ہمت ہمارا بھرم ہوتے ہیں، مگر اس بھرم کا ٹوٹنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی ہے جو ہم پر برتری رکھتا ہے اور ہمارے ارادے اور نیت کو بدل سکتا ہے اور ہماری ہمت کو پست کر سکتا ہے۔ کوئی ہے جو ہمیں ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے، کوئی ہے جو ہماری زندگی کے آنے والے کل کو نظر میں رکھتا ہے اور اس میں بھلائی پیدا کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ ہی ہے۔ ہم انسان اپنی سوچ اور مفاد اور اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہونے والے حالات کو اچھا برا جو بھی سمجھتے ہوں، مگر اللہ کی طرف سے اس میں انسان کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے۔ جب انسان کا کوئی ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو اکثر آنے والا وقت اسے بتاتا ہے کہ اس ارادے کا ٹوٹ جانا ہی بہتر تھا۔ نیت کا بدل جانا یا کسی کام سے روک دیا جانا انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ اللہ ہے، اگرچہ کہ اس فرمان کی کیفیت ہر خاص و عام کے لیے ہے، مگر اس کا درست اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کی پہچان کی جستجو کرتے ہیں اور اپنا آپ اس کے روبرو پیش کرتے ہیں۔ تم دعا کرتے ہو، کرتے رہتے ہو، گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، سجدوں میں روتے ہو، اللہ سے کہتے ہو تمہیں وہ عطا کر دے جو تم چاہتے ہو، اپنے لیے خیر مانگتے ہو، مگر کبھی کبھی تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، مگر ان لمحوں میں مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ کچھ دعائیں اللہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور یہ تو ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جب تمہیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر اعتماد ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ مایوسی کا۔ وہ چاہے تو سیکنڈ میں کن فرما دے اور چاہے تو صدیاں لگا دے، اگر وہ تمہیں دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کو تمہارا مانگنا، یقین رکھنا اور صبر کرنا پسند آ گیا ہو، تمہارا اس سے باتیں کرنا اس کو پسند ہو۔ انسان ایسا ہے کہ جب اس کو اس کی من پسند چیز مل جاتی ہے تو وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کو بھول جاؤ، اس لیے اس سے رابطہ بحال رکھنے کے لیے تاخیر کرتا ہے۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں؟ کیا اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے،
ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہایا کرو، وہ تمہارے یہ آنسو مٹانا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پر کن فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلایا کرو۔ تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو۔ وہ تو تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے، اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سننے تمہاری بے سکونی دور کر دے، تمہاری امیدیں بھر دے۔ اللہ جب چاہتا ہے کہ کوئی کام ہو جائے تو وہ کن کہتا ہے اور بس ہو جاتا ہے۔ صبر رکھو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کی دیر تمہاری نظر میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے۔ صبر اور یقین رکھو، وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے۔ تو سنو، بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ تم تو اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو، اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اس رب کے پاس لوٹ آؤ، اس سے مانگو دعا، اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی، تو پھر تو رب نے دعا اسی لیے تو تمہاری جھولی میں ڈال دی، تو تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہو؟ تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگیں دعا جیسی خوبصورت نعمت اس سے، کیونکہ اسے ہمارا مانگنا ہی تو پسند ہے۔ ویسے تو ہر چیز نصیب پر بھاری ہے، ہر طاقت اس مقدر پر دم توڑ دیتی ہے۔ کسی پر کوئی طاقت رکھتی ہے تو وہ ہے صرف دعا، بس یہ دعا ہی ہے جو مقدر پر بھی حاوی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ ہمیشہ لوگوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خود کو کتنی اچھی طرح سے چھپاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصل توجہ پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سب جاننے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب آپ کسی مشکل وقت، مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ یقین کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے،
وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جنہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو بہت دعوے کرتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، اللہ ان کے اصلی رنگ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کے ساتھ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک وجہ کے لیے ہی ان کے اصل رنگ دکھائے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ جھوٹے اور برے لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے، اور ایک دن آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ہمارا برا چاہتے ہیں اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں۔ ہم انسانوں پر فوراً اعتبار کر لیتے ہیں، ہم دوسروں پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار کیوں رہتے ہیں؟ ہم کسی انسان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتے ہیں، لیکن بات جب اللہ کی آتی ہے تو ہم اللہ سے سوالات کرنے میں اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کہا؟ ایسا کیوں ہوا؟ ہم سے یہ نعمت کیوں چھین لی گئی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک کا بھی شکر ادا نہیں کر پاتے، اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرنے میں، اس کا شکر ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور جب وہ کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کون سے خیالات آتے ہیں، ہمارے منہ سے کون سے افسوسناک الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ پر مکمل توکل کرو اور کبھی بھی اپنے یقین کو کمزور مت پڑنے دو۔ ہمارے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا کامیابی کی راہ اور روح کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، کامیابی کی راہ اور فتح کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ کبھی بھی امید سے محروم نہ ہوں، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک سچے مومن کی نشانی ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت مل جاتی ہے تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں اجر ملتا ہے اور ان کی برکات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو وہ صبر کرتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہیں بدلہ دیا جاتا ہے اور اس سے کہیں بہتر دیا جاتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم کے سوا ہر چاہ ہر طلب ہمیں رون دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے، چاہے وہ طلب جس بھی صورت میں ہو، ہم سے ہمارا اپنا آپ چھین لے جاتا ہے۔ اللہ کے سوا جس چیز کی طلب ہم دل میں بساتے ہیں وہ ہمارے دل کا روگ بن جاتا ہے اور ہمیں مایوس کر دیتا ہے، ہماری زندگی سے سکون چھین لیتا ہے۔ جب بھی ہم کسی بھی خواہش کی چاہ اللہ کریم سے زیادہ کرتے ہیں، وہی طلب وہی چاہ ہمیں ریزہ ریزہ کر کے رسوا کر دیتی ہے۔ وہ طلب چاہے دولت کی ہو، شہرت کی ہو، کسی انسانی محبت کی صورت میں ہو، یا پھر کوئی بھی خواہش، کوئی بھی منظر ہو، ہر طلب کی انتہا بیزاری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کریم کے سوا ہر طلب، ہر چاہ کی منزل سیراب ہے، بس ایک اللہ رب العزت کی طلب ہے جو ہمیں اپنے آپ سے ملوا دیتی ہے، جو ہمیں پاک کر دیتی ہے۔ اور طلب اللہ کے سوا ہو تو حاصل ہو کر بھی سکون نہیں دے پاتی۔ اللہ کریم کی طلب تمام خواہشوں سے بہترین طلب ہے۔ طلب کریں کہ ہمارا رب عطا کرنے والا ہے، اس سے عاجزی سے مانگیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا اختیار ہی نہیں، اس سے خوش دلی سے مانگیں
کہ ایسا کیا ہے جو اس نے پہلے نہیں دیا، اس کا شکر ادا کر کے مانگے، کہ ان سب نعمتوں کو شمار کرتے جائیں جو آپ کو عطا کی گئیں، اس کی تعریف بیان کریں کہ وہ کتنا رحمان ہے، وہ کیسا مہربان ہے کہ اپنے بندے کے دل کی پکار سنتا ہے۔ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کیوں نہیں دیکھے گا؟ اس کی حمد بیان کریں کہ دل و دماغ ایک ہوں، اس دعا میں ہو دماغ کہیں بھٹکتا نہ پھرتا ہو۔ دعا کریں کہ قلب و جان ایک ہو، وہ رب کے حضور ہو، وہ رب سے طلب کریں کہ صرف وہی دینے والا ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر کریں اس تکلیف کا جس نے اس آنکھ کو پرنم کر دیا۔ یہ چھوٹا سا آنسو کل کو آپ کے لیے بڑی سی رحمت بن جائے گا۔ یقین جانیے وہ ہماری سوچ سے زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ آپ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دیں، آپ سمندروں کے پانیوں کے برابر گناہوں میں بھیگ جائیں، ساری دنیا آپ سے منہ موڑ لے، مگر وہ ندامت کے ایک آنسو کے بدلے آپ کو پاک صاف کر دے گا۔ ساری دنیا دھتکار دے مگر اللہ پھر بھی ہمارا استقبال کرے گا۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اور جب چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی۔ کبھی چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے، سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری خاموشی بھاری پڑ جائے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارے صبر کا اجر تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دیا جائے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو چاہت تمہیں رب کے قریب لے کر آئی ہے اس چاہت کے بدلے تمہیں چاہت دینے والا مل گیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا مانگنا رب کو پسند آ گیا ہو، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ تمہارے مانگے جانے والے ایک قطرے کے بدلے تمہیں پورا سمندر دینا چاہ رہا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا صبر آزما رہا ہو، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ تمہیں امید سے یقین کی طرف لے کر آنا چاہتا ہو۔ کوئی خط نہیں لکھنا کہ پہنچنے میں کئی دن لگیں گے، کوئی میسج نہیں بھیجنا کہ پتہ نہیں پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے، کسی خاص جگہ نہیں جانا کہ وہاں جائیں گے تبھی پکار سنی جائے گی۔ اللہ نے کہا ہے، پکارنے والے جب پکاریں میں سنتا ہوں۔ رب سنتا ہے، وہ دل میں پکاریں، وہ قرب میں پکاریں، وہ خوشی میں پکاریں، وہ شکر اور عاجزی سے پکاریں، وہ سنتا ہے۔ جب سننے والے نے ایسی زبردست گارنٹی دے دی تو پکارنے والے کس انتظار میں ہیں؟ وہ کس لیے اپنے لب اپنی طلب روکے ہوئے ہیں؟ پکاریں کہ رب سن رہا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ ہر اختیار پر اختیار رکھتا ہے۔ دعا کی رسی مضبوطی سے تھام لے، اسے پکاریں کہ ہر پکار سنی جاتی ہے۔ آپ کی مصیبتیں سب دور ہو جائیں گی اور آپ کی ہر دعا قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے دعا ہے کہ ادھورے معاملات مکمل ہو جائیں، یا اللہ جو کسی کے خواب بنے تھے وہ تکمیل تک پہنچ جائیں،
یا اللہ جنہوں نے سفر شروع کیا تھا وہ منزل تک پہنچ جائیں۔ دعا ہے جنہیں ٹھوکر لگ گئی ہے وہ دوبارہ سنبھل جائیں۔ دعا ہے کہ جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں وہ توبہ کر لیں۔ یا اللہ پتھر دل بھی نرم ہو جائیں، عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ دعا ہے کہ آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ یا اللہ مخلص محبتیں عام ہو جائیں اور لکھے گئے صفحات امر ہو جائیں۔ اور ہاں آخر پر دعا کرو کہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ آمین۔